یہ جملہ کہیں لکھ لیجئے گا, دنیا کا جو جرنی ہے نا گروتھ کا, وہ سٹارٹ ہوتا ہے ود دی ورڈ کہ آپ اپنے ساتھ سچے ہیں. اپنے ساتھ سچے ہو یار, جو ایکچولی ہو وہ ہو یار, جو نہیں ہو وہ نہیں ہو. یعنی اس سے زیادہ, اور یہ میں بتاؤں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے سر, اس کے پیچھے ریزن بتاتا ہوں. اصل میں سر سوسائٹی میں ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہے, سٹینڈرڈز نئے بن گئے نا. اس سے پہلے تو کرکٹر ہی ہوتا تھا صرف, اس سے پہلے ٹیچر نہیں سیلیبریٹی بن سکتا تھا اس معاشرے یا ملک میں, انٹل ہاں اشفاق صاحب وغیرہ کی مثال تو ٹی وی چلا, اس میں تلقین شاہ چلا, اس میں رائٹ ٹائم پہ ریڈیو آ گئے, اس ٹائم پہ رائٹ ٹائم پہ. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یار ٹیچر ہو کے بندہ, یا واصف صاحب ایک بڑی ایکسیپشنل مثال ہے کہ ٹیچر ہو کے درویش ہو گئے, انگریزی پڑھانے والا استاد, نابا روڈ پہ پڑھانے والا, انگلش کالج چلانے والا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صوفی بنا دیا. گزارش یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں اپنے کام کے گرو بنیں, کوئی ایک کام پکڑیں, پہلے آپ کے ٹاؤن میں آپ نظر آئیں, پھر شہر میں نظر آئیں, پھر ملک میں نظر آئیں. نہیں سمجھ آئی؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 5 ہماری, اچھا آپ کو اگلی بات بتا دوں, وہ جو 3-4 چیزیں آپ چھوڑیں گے نا انشاءاللہ ویسے ہی پوری ہو جائیں گی. اللہ نے کرم کیا کیا کہ میرا پیشہ اور شعبہ ایسا بنایا, اور اس میں میرے لیے آسانی ایسے کی کہ میں نے دنیا دیکھنی شروع کر دی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہی نہیں کلیئر. یار لوگوں کو تحفہ نہیں دینا آتا, لوگوں کو ورتنا نہیں آتا, لوگوں کو محبت کرنی نہیں آتی, لوگوں کو شکریہ ادا کرنا نہیں آتا, لوگوں کو اکنالج کرنا نہیں آتا, لوگوں کو, یہ سیکھنے والے کام ہیں. ہم برے نہیں ہیں, ہم نے سیکھا نہیں ہے صرف. اللہ غریق رحمت کرے امجد اسلام امجد صاحب, وہ مجھے کہا کرتے تھے یار تو بڑا ظالم ہے, تو سانو پسا لیا. میں کہا سر میں بابے پسانا ایسا تو میرا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. پھر ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ایک اور بڑے راز کی بات بتاؤں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کیا چیز راز میں رکھنے والی ہے اور کیا چیز بتانے والی ہے. 70-80% کا ایک مسئلہ ہے, اور مسئلہ سننے کی ہے, پریورٹیز نہیں کلیئر. جب پریورٹیز نہیں کلیئر ہوتی, فرض کریں ایک بندہ جی ٹی روڈ پہ چڑھا ہے, اور وہ شادرے جا کے کنفیوز ہو گیا, یار میں نے جانا کدھر ہے. وہ کالا شاہ کاکو جا کہتے ادھر اسلام آباد, ہوئے ٹھنڈی ہوائیں, سیالکوٹ, ہو اسپورٹس. وہ آگے گیا, وہ چاندہ قلعہ آ گیا, ہو امن آبادی برفی آ گئی. وہ کہیں بھی نہیں جائے گا یار, اس کو سب چیزوں میں چاند نظر آ رہا ہے. تو کوئی بری بات نہیں, نفس کی خواہشیں ہوتی ہیں, انسان کو تعریف بھی چاہیے, انسان کو کلیپنگ بھی چاہیے, اکنالجمنٹ. بھائی ترتیب صحیح کرنے صرف. میں آج کے اگلے 20 منٹ میں آپ کی ترتیب ٹھیک کر دیتا ہوں. اپنی 25 خواہشیں فوری طور پہ لکھنی شروع کر دیں بغیر سوچے سمجھیں. اینی جو خواہش آتی جا رہی ہے اس کو لکھتے جائیں. مائنڈ میں کوئی آئیڈیا, کوئی گول, کوئی ویژن کچھ آ گیا, لکھتے جائیں, ٹائپ کرتے جائیں, موبائل ہے, جو کرنا ہے کر لیں, بس پورے یقین کے ساتھ یہ ہو جانی ہے. جب ہاتھ رک جائے نا جس پہ, ادھر چھوٹی سی لائن لگا لیجیے گا کہ جو لکھی جا رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اس کا مائنڈ اسٹریچڈ ہے تھوڑا سا. برا نیگیٹو نہیں, لیکن اسٹریچ وہ جلدی سوچ لیتا ہے. جو تھوڑا رک کے لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ان کا مائنڈ کیلکولیٹ کرتا ہے, اس میں بلیو کا فیکٹر تھوڑا کم ہے. بلیو بڑھانا چاہیے, وہ ریشنل زیادہ ہے, کیونکہ اچیو کرنے کے لیے جذباتی ہونا چاہیے تھوڑا سا. ہر چیز ریشنلٹی سے نہیں ہو سکتی, اس کا پرپورشن ہونا چاہیے. جو بہت تیز ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, جو بہت, کئی لوگ تیز ہو کے ایک دم سلو ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے. تو یہ آپ نے اس کا پرپورشن بھی فیل کرنا ہے. یہ ایڈیشنل چیز بتا دی میں نے. اب آپ نے نیکسٹ اسٹیپ, یہ اسٹیپ نمبر 1 تھا, اس ایکسرسائز کا اسٹیپ نمبر 1 ہے. اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ اسی کو ہی جو لکھا ہوا ہے آپ نے 1 2 3 4 16 ہوں گی, 18 ہوں گی, 25 ہوں گی. سر دوبارہ سے آپ نے پڑھنا ہے ود ان 3 منٹس, اور ریئلی جو میٹر کر رہی ہیں نا اس کو چھوڑ دینا, باقیوں کو کراس کرنا ہے باقاعدہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ممکن ہے یہ بھی کراس ایسے کر, سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی 5 چھوڑ دیں جو ریئلی امپورٹنٹ ہے, جو آپ کی ٹاپ پریورٹی ہیں, آپ کہتے ہیں یار اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے, اور باقی کو کاٹا مار دیں. یعنی جس کا ہر طرح سے فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ نہیں تو پھر, میں مثال دیتا ہوں, 25 میں کسی کی خواہش ہوگی میرے بچے کامیاب ہو جائیں, تو بچے کامیاب ہو جائیں, بامقابلہ سیر کرنی ہے. یا ایک بندے نے لکھا یار میری جو ہیلتھ ہے نا وہ ٹھیک رہے, اور نیچے لکھا تبلیغ کرنی ہے. تو تبلیغ کرنی ہے بامقابلہ ہیلتھ ٹھیک رہے, کیا چیز ٹھیک ہے؟ ایموشنل مائنڈ کہے گا تبلیغ کرنی ٹھیک ہے, لاجیکل مائنڈ کہے گا کیا ٹھیک ہے؟ ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو تبلیغ ہوگی. مجھے خوشیاں چاہیے, کئیوں نے لکھا ہوگا, اور اوپر لکھا ہوا ہے بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, اس کو کٹا مار دیا, اور خوشیاں چاہیے, پھر نویں کرو کیونکہ خوشی کا سب تو بڑا سورس کار ہے. اس رول کو ویسے کہتے ہیں 5/25 رول, 5/25 رول بائی وان بوفے. یہ وان بوفے کا ایک واقعہ ہے, اس کا جو ایویشن کا پائلٹ تھا مائک فلنٹ, اس کو ایکٹیویٹی اس نے کروائی تھی ایک دفعہ, تو یہاں سے ایک رول بن گیا. پھر
ہاں جی کر لیجیے. اسٹیپ نمبر 3. اسٹیپ نمبر 3 جو 5 ہیں ان کو اگلے صفحے پہ دوبارہ لکھ لیں. گیونگ یو 2 minutes اونلی, پلیز ہری اپ. آل ڈن سر؟ اوکے, کیپ ان یور مائنڈ. اصل میں یہ 5 ہی امپورٹنٹ تھیں اس میں سے, اور جو باقی بچ گئی ہیں وہ آؤٹ کمز ہیں, وہ خود بخود ہو جانی ہیں. پڑھ کے دیکھ لیں, ٹرائی کریں ذرا. وہ بائی پروڈکٹ ہے بیسیکلی. تو ہو یہ رہا تھا کہ آپ کا مائنڈ آپ کے ساتھ ٹرک یہ کر رہا تھا کہ آپ کو جو دکھا رہا تھا وہ ریئلی امپورٹنٹ نہیں تھی چیزیں, امپورٹنٹ تھی 5. اپنا سر دھن من تن روح اس پہ لگا دیں, باقی خود ہی ہو جائیں گی. لائک میں میلز کو بالخصوص اور بہنوں کو بالعلوم یہ بات کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے معاشی طور پہ طاقتور ہو. صرف باڈی طاقتور مومن کی نہیں ہونی چاہیے, مومن کو معاشی طور پہ بھی مستحکم ہونا چاہیے. یہ ہمیں غلط اسلام پڑھایا ہے خدا کی قسم, ان کو کیونکہ سمجھ نہیں آیا نا. ہم نے اصل میں ہمارا قصور یہ کہ ہم نے سب سے طبقہ بیچارہ جو پسا ہوا ہے اس کو اسلام دے دیا, اور جو بیسٹ برینز ہیں ان کو ہم نے سول سرونٹ بنا لیا, HSN بھیج دیا. سو نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے والے کیونکہ خود ویک تھے, انہوں نے سمجھ لیا کہ یار شاید محرومی کا نام اسلام ہے, حالانکہ اسلام طاقت کا نام تھا. اگر یہ طاقت کا نام نہ ہوتا تو دنیا فتح نہ ہوتی 40 سالوں کے اندر. 40 سالوں میں دنیا فتح ہوگی, انقلاب آ گیا سب سے بڑا. سو میری ریکویسٹ ہے معاشی طور پہ مستحکم ہو. میری دوسری ریکویسٹ ہے مردوں سے پلیز, اور عورتوں سے بالخصوص, آپ سے بالعلوم ان سے, اپنی آؤٹ لک ٹھیک کریں. اگر آپ کی لک میں ایک ترس والا انسان ہے جس کو دیکھ کے ترس آتا ہے, اور آپ جتنے مرضی امیر ہیں آپ ترقی نہیں کر سکتے. میں اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کسی دن ٹائی کوٹ لگا کے پھرتے رہے آپ, منو سر نے کیا ہے. اس کا مطلب ہے اس لک میں ایک انرجی یا وائبریشن فیل ہو. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی لک کا ہی نہیں پتہ ہوتا ہم کیا پہنے تو جچے گا. مثلا پہلی رنگ کالا ہے تو کلیجی رنگ پا کے پھر رہے ہو, کی سمجھ آئی, آفیشیل بلو ٹک. میں تمہیں ایک برادرانہ مشورہ دے رہے ہیں, پلیز جس جتی وچ پیر نظر آتے نے کدے نہ پاؤ. اٹس ناٹ اے گڈ لک چوز. یہاں پہننا بھائی کی طرح ساکس پہنے, خان صاحب کی طرح ساکس پہنے نیچے. جس جتی میں انگلی انگوٹھا پیر نظر آ رہا ہے یہ کبھی بھی آپ کو ایلیٹ فیل نہیں کروائے گی. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں موسٹ آف دی ٹائم کی بات کر رہا ہوں. میں سفر کرتا ہوں تو وہ بھی سے میں کیجول ہو جاتا ہوں, سفر میں ٹائی کوٹ نہیں لگ سکتی, ٹھیک ہے. کالر خراب نہ ہو, کپڑے خراب نہ ہوں, اچھی گھڑی پہنیں, ماڈرن فون رکھیں. اور اس کا مقصد شو آف نہیں میں کہہ رہا سر, 5 چیزیں میٹر کر رہی ہیں آپ کو. میرا برادرانہ مشورہ ہے اس پہ انرجی لگا دیں, دن رات ایک کر دیں. اس میں میرا ایک اندازہ آپ کی کلاس کے بارے میں, ہاں میں جو تیسرا مشورہ رہ گیا تھا سوری لک کے بعد, سر جی کبھی بھی آپ نے کچھ چیزیں یوز نہیں کرنی, میلز کو اسپیشلی کہہ رہا ہوں. پرنا اے والی ٹوپی, بیکاز آف ہوا کیا ہے اصل میں ہمارے ساتھ کچھ کلچرل پرابلمز ہیں. اسلام میں یہ ٹوپی نہیں تھی, سر کور کرنا تھا, اور اس کا سب سے بہترین پگڑی ہے, اچھی پگڑی, اچھی ٹوپی پہنے. ہوا یہ ہے کہ ہمارے کلونیل ٹائم پہ نا جو چیزیں ہماری سمبولک رسپیکٹ تھی نا وہ بن گئی ہماری ہینڈی کیپٹس. پگ والا دروازہ کھول رہا ہے PC کا, لیکن نارملی جو ہے وہ یہ والی مسجد والی ٹوپی ہے. بیکاز آف دیٹ وہ ہوا یہ جو اسٹینڈرڈ بن گئے ہیں, یہاں تو آپ نئے اسٹینڈرڈ بنائیں 200 سال لگیں گے اس پہ, لیکن جو بن گئے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے گلے میں ڈالنے کی کہ اسٹیبلش لگے. یار آپ کبھی بھی کسی ایسی لک میں نہیں جانا جو اس کلچر کے خلاف ہے. آڈ نہیں بننا. اپنا نام اپنا تعارف کروانا سیکھیں. whenever you meet someone that my name is, میرا نام اردو میں اب بتائیں سر السلام علیکم میرا نام یہ ہے سر میرا تعلق یہاں سے میں یہ کرتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا سر آپ کا نا ایک امپریشن بنے گا کسی کے سامنے. زیادہ تر ہمارے جو دوست ہیں ان کو یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اس کا قصور نہیں کسی کا, ہمیں سکھایا نہیں گیا بس. جیسے میں گجرات سے جب لاہور میں آیا تھا تو بلیو یو می سر نہ مجھے ٹیبل مینرز آتے تھے نہ ڈریس سینس. یہ سیکھی ہے میں نے, یہ ہمیں مطلب سکھایا گیا. مطلب میرے جو ٹیچرز تھے انہوں نے کہا یار تم اگر کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہو جہاں پر پریزیڈنٹ سامنے بیٹھا ہے, پرائم منسٹر بیٹھا ہے, آرمی چیف بیٹھا ہے, اگر تمہیں کھانا نہیں کھانا آتا تمہارا کانفیڈنس ٹھس ہو جائے گا اسی وقت. دیکھو جو چیزیں چینج نہیں ہو سکتی روک دیں, لیکن جو چینج ہو سکتی ہیں وہ آپ نے چینج نہیں کی, یہ زیادتی ہے. اچھا اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے اس کو کچھ تراشیں. اگر آپ کا دیکھیں کچھ فرقوں میں ایسا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دو, لیکن اگر ہے تراشیں. آپ دیکھیں ایک ورڈ لکھ لیجیے گا, از کالڈ دی امیج کنسلٹنسی. امیج کنسلٹنسی, کسی کے پاس جائیں ایسے بندے کے پاس, کچھ لوگ ہیں ڈریس کے ایکسپرٹ جیسے حامد سعید صاحب ہیں, اور اگر آپ کسی اچھے میل سیلون پہ چلے جائیں تو وہاں بڑے لڑکے مل جائیں گے ان کو اپنا کام آتا.
تو آپ ڈی ایچ اے چلے جائیں, کسی اچھے علاقے میں جائیں اور اس ایک بندہ ڈھونڈیں جس کو پتا کہ یار میری لک کیسی ہوگی, یا میرے بالوں کا کلر کیا ہوگا, یا میں شیو کیا کروں گا, اور وہ رجسٹرڈ کر لیں پلیز. جناح کو آپ لنگی پہنا کے دکھا دیں امیجنیشن میں, اٹس اے ڈیفیکلٹ فار یو فیل دیٹ میں بے ادبی کر رہا ہوں, یہ سائن ہے دیٹ وہ رجسٹرڈ پرسنالٹی ہے. گاندھی کو آپ ٹائی کوٹ بنا کے دکھائیں مجھے, آپ ہوں گی تصویریں شاید, لیکن ہے وہ لنگی میں. عیدی صاحب کو آپ سوٹڈ بوٹڈ کر کے دکھا دیں, سلیپر ہی آئے گا, ملیشیا رنگ کا سوٹ آئے گا. آپ ارشد ندیم کو جناب وہ ویسے وہ 2-3 لکس میں آ ہی گیا ہے, لیکن فرض کریں کسی اور لک میں آپ نے دکھانا ہے اگر اس کو, سکھوں والا وہ پگ پہنا کے ذرا سوچیں, نہیں سوچا جائے گا کیونکہ آپ کے ذہن میں ڈولا آ رہا ہے, ایسے کر کے کچھ آ رہا ہے, اور وہ سر آپ کو جب بھی کچھ سوچے نا تو اس کے مائنڈ میں ایک لک آ جائے. یہ ہے کہ یو آر اے پرسنالٹی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ یہ واقعہ ہے, پتہ نہیں سچا جھوٹا, بہرحال جناب پہ تو 500-600 واقعات کی کتابیں شاید میں نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ونس جناح صاحب سٹنگ گاڑی میں بیٹھے تو وہ ڈرائیور کی غلطی سے نا تھوڑا سا کوئی کیچڑ یا کوئی چیز ان کے کف کو لگ گئی نا, یو اسٹاپ دی کار, اس کو ڈسمس کر دو, بندہ فارغ کر دیا. بظاہر ایروگنس لگتی ہے, ایکچوئل کیا ہے, وہ اس کیلیپر کا لیڈر ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, وہ جو کیچڑ ہے وہ مسلمانوں پہ لگ گیا. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے لائف کا وہ ہونا چاہیے یار, جس سے پتہ لگے کہ آپ ہیں. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس پہ کام نہیں کیا ہوتا. ڈن جی, یہاں تک کلیئر؟ اب گولز کلیئر ہو گئے ہیں جی. میں آپ کو ویسے عمر کے حساب سے اگر اندازہ لگاؤں اس کلاس میں کیا ہوا ہے, میجورٹی نے کیا لکھا ہے, میرا کشف ہیلتھ لکھی ہے کچھ لوگوں نے جی, ریلیشن شپ لکھا ہے کچھ لوگوں نے, بزنس تقریباً سب نے لکھا ہے, اور کچھ لوگوں نے اپنے اولاد, ان کی گرومنگ اور ان کو سیٹل کرنا لکھا ہے. کچھ لوگوں نے گرو بننا, منٹور, روحانیت بڑھانا لکھا ہے. آئی ایم رائٹ؟ صحیح ہے, تقریباً صحیح ہے. اب جن کی شادی نہیں انہوں نے شادی لکھا ہے, اٹس امپورٹنٹ تھنگ. کوئی چھوڑنا چاہ رہا ہے تو اس نے طلاق لکھی ہے, ایکسیپشن ہے. لیکن نارملی جو میری آبزرویشن ہے وہ اس کلاس میں 5 طرح کے مسائل اس طرح کے ہو سکتے ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ. یہ لکھ لیجئے گا کہیں نہ کہیں, آج کے بلو زون سب جگہ ریسرچ ہو کے پتہ لگا ہے کہ طویل عمری انہیں کی ہوتی ہے جو خوش رہتے ہیں. رونے تونے والے, رسے ہوئے, میں نہیں گل کرنی, بھج جا سائڈ تے ہو جا, مر جاندے جی. تے جڑے تہاڈی بھی زندگی جب ٹینشن نہیں لینی, آپ ہی مر جانا انہوں نے. ایسے سپرے کرن دی کوئی لوڑ نہیں ہے, کڑکیاں لان دی لوڑ نہیں ہے, انشاءاللہ انہوں نے آپ ہی مر جانا. تو خوش رہا کرو. تو ایسا گروپ بھی ڈھونڈیں جس سے خوشی ملے آپ کو, جن کے درمیان سب سے بڑا فیکٹر جو تھا نا, یہ جتنوں نے سوسائڈ کی تھی ان کے بڈیز نہیں تھے. بڈی ہوتا ہے جگر, جس پہ آپ قربانی دے کے چلاتے ہیں اس رشتے کو, جس کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے, پروفٹ لاس ختم ہو جاتا ہے, جس کے ساتھ ایک اپنا پن ہوتا ہے, جو آپ کی کمزوریاں جان کے بھی, اچھا جو آپ کو ذلیل کر سکتا ہے. کوئی ہونا چاہیے جو اکیلا بیٹھ کے یار تو شرم کر, یار تمہیں شرم نہیں آتی, اے کی بونگی مارتی تو. یقین کریں لوگوں نے سارے بندے قتل کر دیے ہوتے ہیں, قتل یہی ہے نا, نکال دیے ہوتے ہیں کہ کوئی روکے نہ بس. منو سر جہاں سے گزرے وہاں رجسٹرڈ کر کے جائیں, آپ گزرے تھے, آپ کو جہاں کام کیا وہ رجسٹر. میری پرانی فیلوز آئی نا 8 سال پہلے, یہ ایسی کی ایسی فاؤنڈیشن ہے, انہیں آگے سب نے کہا یار یہ قاسم علی شاہی کر سکتا ہے. اتنی صفائی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا, دس از کالڈ اے فلیور. اور سر ہم دیکھیں, ہم تو اپنی مسجدوں کو بھی صاف نہیں صحیح طرح رکھتے, ان کے وضو خانوں کی حالت دیکھ لیں. سو یہ چھوٹے چھوٹے مشورے اس لیے ہیں, اس سے آپ کی روحانیت بڑھے گی. ہمارے محترم عرفان الحق صاحب کے 2 جملے بڑے اچھے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی کے گھر میں جائیں نا, فیل ہو جاتا ہے یہاں اسپرچویلٹی ہے کہ نہیں ہے. گھٹے ہوئے گھر, ہوا بند ہے, لائٹ نہیں ہے, سالن کی اسمیل ڈرائنگ روم میں آ رہی ہے, پرانے کپڑوں کی خوشبو جو ہے واش روم میں مہک رہی ہے, جرابیں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہیں. سائن ہے دیٹ اس گھر میں اگر پاکی نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی. اور بڑے لوگوں کو صرف یہ مشورہ دے کے میں نے ان کا رزق بڑھتے دیکھا. کہتے ہیں سر جی صرف ہم نے کھڑکیاں صحیح کرائی ہیں, سن لائٹ ٹھیک ہوئی ہے, ہوا شروع کی ہے, بخور شروع کیا ہے, کچھ صفائی ستھرائی شروع کی ہے, اللہ نے پیسہ بڑھا دیا. ہوا کیا ہے, اصل میں صفائی آئی ہے. وہ جو نصف مان ہے وہ بھی بڑی طاقت ہے جی.